آپ پیچھے تشریف فرما ہیں، آپ کی جوتیاں بھی میرے پلکوں کا تاج ہیں۔ آپ قریب قریب تشریف لیں، قرآن پاک کے تھوڑا تھوڑا کلوز ہو جائیں، قریب قریب آ جائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، جو جتنا قرآن کے قریب ہو اللہ اسے اتنا ہی اپنی رحمت کے قریب فرمائے۔ آپ قریب قریب آئیں، بچے جو ہیں اب وہ ڈسٹرب نہیں کریں گے، توجہ سے قرآن سنیں گے انشاءاللہ۔ محبت سے بیٹھے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی بدیع السماوات والارض والشکر للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا۔ محمد احمد مجتبی نور الہدی فخر الرسل والانبیاء صدیقہ اہل الصفا فاروقہ ذو الاجتباء عثمانہ عین الحیاء المرتضی بحر الکرم۔ ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر سخاوت ناز کرتی ہے، ادھر علی شیر خدا پر شجاعت ناز کرتی ہے، ادھر حسن مجتبی پر لطافت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی پر بھی شہادت ناز کرتی ہے۔ سیدہ وہ طاہرہ ہیں، طہارت کو ناز ہے، سیدہ وہ عابدہ ہیں، عبادت کو ناز ہے، سیدہ کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، وہ خود نہیں وہ امام، امامت کو ناز ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد قال اللہ تعالی فی الفرقان وفی القرآن المجید، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فأوحى إلى عبده ما أوحى۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام۔ محبت سے پڑھی، بلند آواز سے پڑھی، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔
دیکھیں آپ سارے میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں، میں کون سا کوئی نیا آیا ہوں، کوئی پرانا ہوں، روز سنتے رہتے ہیں۔ ویسے میرا دل کر رہا ہے کہ آج قبلہ کو سنا جائے، تھوڑی سبحان اللہ دسیا کہ نہیں سننا۔ یہ 97 والے جا کے 95 والے کہ 97 والے کڈے کو ذوق والے نے میرا نام آیا تو چپ کر گئے، میری کتنی عزت رکھی ہے۔ چلو نالائق جڑے چھوٹے ہوندے نے نا وہ پہلے حاضری دیندے ہوندے نے، تے جڑے سینئر ہوندے نے انہاں دی باری بعد وچ ہوندی۔ انشاءاللہ جڑیاں میریاں غلطیاں ٹوئے ٹپے ہون سیدھے کر دیں گے، سینئر بیٹھے نے، تے جے تسی برداشت کرو تے پھر سبحان اللہ۔ ایسا تھوڑے درود اج دسیا ہے کہ اج حاضری ڈھلی ہے۔ اینا بابے اور آخیا 2 گھنٹے پڑھنا ہے، میرا اج ٹیسٹ ٹائیفائڈ آیا ہے، اج ٹیسٹ کرائے نے تے آدھے 2 گھنٹے پڑھنا ہے۔ تھوڑے درود دسیا کتنی دیر پڑھنا ہے، درود سناؤ تاکہ قرآن شروع کریے۔ گج کی پڑھو سلام۔ دیکھیں اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ، اس بات میں شک نہیں کہ میں اللہ و ملائکتہ اور میرے فرشتے، میرے بولے میرے پیار سے بولے میرے یا اللہ کیا کرتا ہے تو اور تیرے فرشتے؟ فرمایا یصلون علی النبی، مصطفیٰ پہ درود پڑھتے ہیں۔ کتنا پیارا انداز ہے، مالک فرما رہا ہے میں اور میرے فرشتے مصطفیٰ پہ درود پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں ایک بار پھر بتائیں فرشتے کس کے ہیں؟ معراج کا فائدہ ہی کوئی نہیں، 20,000 کا لنگر پکان دا جے اللہ دا نام ہی نہیں لینا تسی گج کی آپ کو فرشتے بھی دے دیں۔ نہیں جڑے نہیں آئے انہوں نے بھی آواز سنی میں کہ مسیحتے اللہ اللہ پہ ہوتی ہے، فرشتے بھی دے دیں۔ جیو سلامت رہو۔ آج تک کسی نے کہا ہے فرشتے میرے؟ جی مجھے نہیں آواز آئی آپ کی۔ اور کسی نے اتنی جرأت بھی کہا ہے کہ وہ یہ اعلان کرے کہ فرشتے میرے ہیں؟ مائدہ لال کسے جمعے ہی نہیں جن نے یہ آکھا ہے کہ فرشتے میرے نے، اندھی اللہ دے نے۔ جے وہ آکھے تامی اللہ دے نے، تے جے وہ نہ آکھے تامی اللہ دے نے۔ اے اسی منیے تامی اللہ دے نے، تے جے نہ بنیے تامی۔ تے پھر بھی سپیشل قرآن اچھ پہ آندہ ہے نہیں میرے، جیو جسے سمجھ آئی ہے نہیں میرے۔ آج کچھ نئے بندے آئے ہیں، بات تو ان سے کرنی ہے، قرآن سامنے رکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے شک نہیں کرنا گل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے درود دی، تے اے او پڑھ دینے جڑے میرے نے، اے او پڑھ دینے جڑے میرے نے، اے او پڑھ دینے جڑے میرے نے۔ وہ گل میری تے تیری نہیں، سنی تے دیوبندی بابی دی نہیں، اللہ گل ہی مکا چھڑی ہے۔ کائنات والے سنو، قیامت تک مصطفیٰ کی ذات تے درود پڑے گئی ہو جڑا میرا ہے۔ وہ اللہ دے ہونا ثبوت دے ذرا گج کی ایمانداری میں پڑھو سلام۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ جل شانہ کی بے حد حمد و ثنا کے بعد ہدیہ درود اور سلام ہے اس ذات پر کہ جنہوں نے آدمی کو انسان کیا، انسان کو مسلمان کیا، مسلمان کو صاحب ایمان کیا۔ ہدیہ درود اور سلام ہے اس ذات پر گر چپ کر جائیں تو کلام اللہ ہے، گر بول پڑے تو رسول اللہ۔
ہدیہ درود اور سلام ہے اس ذات پر کہ جنہوں نے چرواہوں کو صاحب تاج کر دیا اور نماز کو مومن کی معراج کر دیا۔ بارگاہ مصطفیٰ علیہ تحیت و سلام میں ٹوٹے ہوئے الفاظ کے ساتھ میں نالائق اور انتہائی نکما سا شخص اپنی حاضری پیش کرنے کے بعد بڑے ہی شفیق اور بڑے ہی محسن اور میرے برادر اکبر مراد من حضرت قبلہ حضرت علامہ مولانا قاری طارق جمیل زیدہ عزہ حافظہ اللہ تعالی تشریف فرما ہے۔ آپ کی خدمت میں پہلی دفعہ سبق سنانے کا موقع ملا ہے۔ آپ بھی تشریف فرما ہے۔ آپ سب کی جوتیاں بھی میرے پلکوں کا تاج ہیں۔ آپ جتنے آئے ہیں کوئی کسی کے کہنے پہ نہیں آیا، مصطفیٰ کے بلائے آئے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میرا دل آج خوشی کے ساتھ کافی پھیل چکا ہے آپ کی محبت دیکھ کے کہ آپ کتنا ذوق قرآن کے ساتھ رکھتے ہیں۔ دعا ہے مالک کائنات سامنے پڑے ہوئے قرآن کا صدقہ اللہ اس مسجد کو تا صبح قیامت مصطفیٰ کے عاشقوں سے آباد فرمائے۔ اور میری آج دلی دعا ہے سامنے پڑے ہوئے قرآن کے ایک لفظ کا صدقہ مالک کائنات ہم سب کی نسلیں بھی مصطفیٰ کی غلام بنائے۔ دیکھیں صاحبو بالکل توجہ ادھر ادھر کریں گے، میں جلدی ممبر چھوڑنے پہ مجبور ہو جاؤں گا۔ اگر توجہ سے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ قرآن سے آپ کا سینہ مصطفیٰ کا مدینہ ہو جائے گا۔ اب آپ یہ بتا دیں کہ جہاں جمعہ چھوڑا تھا وہاں سے چلے نے بندے جمعہ نہیں بولے نے جہاں نوے آئے نے انہاں لئی میں قرآن دی آیتاں بھی نویاں ہی پڑھی ہیں۔ جہاں جمعہ چھوڑا تھا وہاں اگر چلتا رہے تو 4 جمعے میں نے وعدہ کیا انشاءاللہ اسی موضوع کو لے کے چلیں گے۔ دیکھیں باتیں نہیں کریں ادھر ادھر نہیں دیکھیں میں ڈسٹرب ہو جاؤں گا۔ آپ کی توجہ نے مجھے متوجہ رکھنا ہے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور اگر آپ ادھر ادھر دیکھیں گے تو بالکل بات نہیں ہونے والی۔ سلامت رہے اللہ آپ کو اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کی غلامی نصیب فرمائے، آپ کی نسلیں حضور علیہ السلام کی در کی غلام ہو۔ گرامی قدر حضرات، دراصل بات اس طرح سے ہے، یہ جو معراج ہے نا جی، معراج یہ ضیافت الہیہ ہے۔ میں لفظ بدلتا ہوں تاکہ سارے دوست بات تک پہنچ جائیں۔ یہ جو معراج ہے نا، معراج یہ دعوت خدا ہے، دعوت کی ہے وحدہ لا شریک نے۔ اس رات جس رات اللہ نے دعوت کی ہے تو بلا شبہ جو دعوت کرے وہ میزبان ہوتا ہے۔ تو پھر میں یوں کہہ لوں کہ اس رات میزبان خدا ہے۔ مزہ آ رہا ہے یارا، چلیں گے ساتھ دیں گے انشاءاللہ، کوارڈینیشن جاری رکھیں۔ جو آنے والے ان کے لیے جگہ پہلے ہی بنی ہو، آپ کی توجہ ادھر نہ جائے۔ پھر جملہ دہراتا ہوں، آپ کو یہ یاد ہے اب تیسرا منتھ چل رہا ہے میرے آئے ہوئے، 3 مہینے ہو گئے، تمہیں پتہ ہے جے تسی توجہ ادھر ادھر کر دے تو میں گل 2 باری کرنا تے ہن تسی سمجھ گئے ہو جے 1 باری کراں گا تے جتھے 50 گلاں نے اوتھے 100 آن گیاں، جے 2 باری کراں گا تے پھر آپ ہی 50 تواڈیاں رہ جانیاں نے۔ ہن تواڈے تے ڈیپینڈ کردا ہے 50 سن لیا جی یا 100 سن لیا جی۔ اللہ سلامت رکھے۔ پھر سنو، اس رات میزبان خدا ہے اور مہمان محبوب خدا ہے۔ تو دیکھیں جو میزبان ہوتا ہے وہ مہمان کی دعوت اپنی ہمت اور اپنی طاقت سے کرتا ہے۔ جو پہنچ گئے ہو جملوں پر، میزبان کے پاس جتنی طاقت ہو اتنی میزبانی دعوت کے ذریعے کرتا ہے، اور مہمان میزبان کے لیے اتنی محبتیں لاتا ہے
شفقتیں لاتا ہے جتنا اس کا ظرف ہو. مہمان میزبان کے لیے اتنی محبتیں لے کر آتا ہے جتنا اس کا ظرف ہو, اور میزبان مہمان کی مہمان نوازی اتنی ہی کرتا ہے جتنی اس کی طاقت ہو. اب میں تو کم پڑھا لکھا غریب سا بندہ ہوں, کسی بڑے عالم سے پوچھنا کہ اللہ کی طاقت کتنی ہے اور مصطفیٰ کا ظرف کتنا ہے. ٹھنڈا بولے ہو یار, دکھ لگا ہے. اب کسی بڑے مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا کہ بتا خدا کی طاقت کتنی ہے, مصطفیٰ کا ظرف کتنا ہے. اب پھر قیامت تو آ سکتی ہے, نہ کوئی مصطفیٰ کا ظرف بتا سکتا ہے, نہ کوئی خدا کی طاقت بتا سکتا ہے. تو پھر میں کہہ لوں کہ یہ جو معراج جسے دعوت کہا گیا ہے یہ بیان نہیں ہو سکتی. نہیں, میں جملہ دہراتا ہوں کہ میں یہ کہہ لوں کہ معراج بیان سے باہر ہے. میں یہ کہہ لوں کہ یہ بیان ہونے والا قصہ, تو پھر چلیے اللہ آپ کو سلامت رکھے. جانا ہی بنتا ہے, اتنے بڑے بڑے عالم آ کے بیان کر کے چلے گئے نے, آپ بھی ٹر جانا ہے. ہاں, یہ وہ جگہ ہے سائیں, یہ وہ مقام ہے کہ یہاں میں تو کچھ بھی نہیں. میرے سلسلے کے بڑے حضرت مناظر اسلام, محافظ ختم نبوت و ناموس رسالت, صوفی باصفا حضرت قبلہ پیر غلام مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ جب اس میدان میں آتے ہیں, میرے جہاں نالائق کیا بیان کرے, میرے پلے دانے ہی کتنے ہیں, ہمارے دامن میں ہے بھی کیا. اتنے بڑے پائے کے بزرگ جن کا نام اگر مناظرے کی لسٹ میں نکالا جائے تو بالکل آفتاب کی طرح چمک رہا ہے, اگر تصنیف میں نکالا جائے پھر بھی سیف چشتیائی مشہور زمانہ کتاب ان کی, وہ ایک ستارے آسمان جیسے موتی پروئے ہوئے ہیں. جو بھی میدان دیکھا ہے ان کے کسی میدان میں دستار نیچی نہیں ہوئی, ان کی دستار بلند رہی. اتنے بڑے پیر مہر علی شاہ صاحب کہ کوئی بھی میدان ہو, علم کا ہو, طریقت کا ہو, شریعت کا ہو, تصوف کا ہو, کچھ بھی ہو, کسی میدان میں ان کی دستار نیچی نہیں ہوئی, بلند رہی. لیکن وہ اتنے پائے کے بزرگ بھی جب اس میدان میں آتے ہیں نا, جن کی دستار کبھی نیچی نہیں ہوئی, ان کا شملہ گرا ہوا نظر آتا ہے. اور بابا وہ بھی اس میدان میں آ کے کہتے ہیں کتھے مہر علی, کتھے تیری ذرا. بولے ہو یار, کتھے مہر علی, کتھے تیری ذرا, ہاں مشتاق اکھیاں کتھے جا لڑیاں. اچھا دیکھیں صاحبو, میرے پلے کیا کچھ ہے, کتنے دانے, ہم کیا کہہ سکتے ہیں. اتنے بڑے بزرگ بھی جب یہاں آ کر کہتے ہیں کتھے میرے علی, کتھے تیری ثنا, تو پھر ہم کیا بیان کر سکتے ہیں. بہرحال میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ یہ داستان, یہ قصہ, یہ سفر مصطفیٰ, یہ سفر محبوب خدا, یہ سفر رسول بیان کرنے سے قاصر ہے ہر بندہ. لیکن جس کے پاس جو کچھ ہے مصطفیٰ کا صدقہ ہے, مصطفیٰ کے حسن کی خیرات ہے, وہ زمانے میں بانٹ رہا ہے. تو گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جہاں بات ہم نے روکی تھی, سٹاپ کی تھی جمعے پہ, وہیں سے آگے چلتے ہیں تاکہ نیکسٹ جمعہ انشاءاللہ پھر اس سے آگے چلے جائیں گے. توجہ ہے تو قرآن پڑھو. ابھی نہیں توجہ, آپ یہ بھی توجہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں عید پہ ہی ہم سارا وقت لے جائیں گے اور جمعے پہ انشاءاللہ بات کریں گے. دیکھیں گرامی قدر حضرات, آدم علیہ السلام آسمان سے پھر جنت سے تشریف لائے ہیں. آپ نے سنا, بخوب سنا, بہت خوبصورت سنا, اور لوگ پریشان ہیں کہ مصطفیٰ کیسے گئے, جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ آدم آئے ہیں. یہ میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ کیسے آئے ہیں, سارے مان گئے ہیں کہ وہ آئے ہیں. کسی نے نہیں کہا کہ وہ نہیں آئے, اور ایسا ہو نہیں سکتا. سب مان گئے کہ وہ آئے ہیں, ان کا آنا تو مان گئے ہیں, مصطفیٰ کا جانا کیوں نہیں مان رہے. یہ بات یہاں
سے چلنے لگی ہے. دیکھیں گرامی قدر حضرات، معراج کی رات جو کچھ ہوا ہے وہ تو بعد میں بیان کریں گے، لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے نا آدم علیہ السلام کو بنایا ہے اور بنا کے فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا. فرمایا کہ سارے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو. تو سارے فرشتے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. سب نے سجدہ کیا. آدم علیہ السلام کو سجدہ سب نے کیا. آدم علیہ السلام کو سجدہ بھئی سب بولیں گے نا، آدم علیہ السلام کو سجدہ سب نے کیا. جب آدم کی باری آئی نا تو اللہ نے فرمایا سارے فرشتے اکٹھے ہو جاؤ، آدم کو سجدہ کرو، میں نے نہیں کرنا. پتہ نہیں اگلا جملہ کوئی اور سوچ کے کہیں اپنے ایمان سے فارغ نہ ہو جائے، جلدی سے میں اگلا جملہ دہرا دوں. آدم کی باری آئی نا تو اللہ نے فرمایا سارے اکٹھے ہو جاؤ اور سجدہ کرو، میں نہیں کرنے والا. ہاں اگر یہاں آدم کی جگہ مصطفیٰ ہوتے تو درود میں ساتھ خدا بھی ہوتا. پتا چلا کہ جہاں آدم کو سجدہ ہو وہاں صرف ملائکہ آتے ہیں، لیکن جہاں بات مصطفیٰ کے درود کی ہو وہاں فرشتوں کے ساتھ خدا بھی آتا ہے. لیکن میں بدل لیتا ہوں جملے تاکہ آپ کو جلدی سے سمجھ آئے. ہاں سجدے کے وقت، آدم کے سجدے کے وقت فرشتوں کا سر آدم کے سامنے اللہ کی مرضی پہ آیا اور اللہ کی مرضی سے اٹھایا گیا. میں جملہ پھر دوہرا دیتا ہوں. اللہ فرمائے نا سجدہ کرو، سارے فرشتیاں اللہ دے کہن تے سر سجدے وچ رکھے آئے تے اللہ دے کہن تے سر سجدے وچوں. جے پنجابی بھی نہیں سنی تے پھر میں چھٹی کر لینا ہے. بولو تے میرے نال گل کرو نا یار. یہ مطلب ہے آدم کا سجدہ اللہ دی مرضی تے شروع ہویا تے اللہ دی مرضی تے ختم ہو گیا. ہاں آدم کا سجدہ بنا وہ جو اللہ کی مرضی پہ شروع ہوا اور اللہ کی مرضی پہ ختم ہو گیا. لیکن معراج کی رات جبریل کا سر مصطفیٰ کی تلیوں پر قدمین پر آیا تو اللہ کی مرضی سے فرمایا اس وقت تک جبریل اٹھانا نہ جب تک آنکھ یار کی اپنی نہ کھول جائے. تو پھر میں جملہ دہراؤں غلط نہیں ہوگا کہ آدم کا سجدہ اللہ کی مرضی پہ شروع ہوا، اللہ کی مرضی پہ ختم ہوا. لیکن معراج کی رات مصطفیٰ کے قدم پر جبریل کا سر آیا تو اللہ کی مرضی سے اٹھایا محمد کی مرضی سے. اچھا دیکھیں صاحبو، آدم کا سجدہ شروع ہوا. نہیں دیکھیں یار ادھر پر نہیں دیکھیں، میری طرف دیکھیں. میں بس 10 منٹ اور بولنے والا ہوں. لیکن سبحان اللہ دا سڑی 5 بول. یہ یہاں بات نہیں رکنے والی، یہ یہاں نہیں رکنے والی. ایس مہینے معراج دے مہینے تے شبان والا مہینہ لا کے دا سی معراج ادھوری رہ جانی اگلے سال پڑھاں گے. میں ٹائیفائڈ نال بیمار بیٹھا تھانوں تے ککھ نہیں ہے، تواڈے اوتے پکھے بھی چلدے نے باہروں ہوا سواری گل کیا آکھو سبحان اللہ. اچھا دیکھیں آدم کا سجدہ شروع ہوا اور ختم ہو گیا. نہیں آج سجدہ کر رہے ہیں فرشتے آدم پاک کا. بولو تو صحیح، کمال ہو گئی یار، بولتے ہی نہیں پہ. دیکھیں میری طرف دیکھنا، آپ ادھر ادھر نہیں دیکھیں، میری طرف دیکھیں. آدم کا سجدہ شروع ہوا اور ختم ہو گیا، یا آدم کا سجدہ شروع ہوا اور ختم ہو گیا. جس کا سجدہ شروع ہو کے ختم ہو جائے وہ آدم ہے، لیکن جس کا درود شروع تو ہو. کمال ہے یار، جیو جی سے سمجھ آئی ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون، علماء تشریف فرما ہے یصلون مضارع حال و معنی استقبال دونوں پر مشتمل ہے. اللہ نے فرمایا آدم کا سجدہ شروع ہو کر ختم ہو گیا، لیکن مصطفیٰ کا درود شروع تو ہوا نہ آج ختم ہوا ہے نہ قیامت تک ختم ہوگا. اچھا دیکھیں گرامی قدر حضرات، یہاں بات نہیں رکنے والی، ذرا آگے چلتے ہیں، قدم آگے بڑھنا ہے. دیکھیں گرامی قدر حضرات،
یہ آج معراج سن رہے ہیں. کیا سن رہے ہیں؟ بولے سارے کیا سن رہے ہیں؟ ہاں وہ کسی کو کہا گیا تھا کہ معراج کرنی ہے، جی کرنی ہے، بڑی طلب ہے، شدت ہے، چاہت ہے کہ معراج ہو جائے. پھر میں اچھا طور پہ آنا، میں چہرے دیکھ رہا ہوں آپ کے یہاں. ہاں معراج کرنی ہے، جی کرنی ہے، طور پہ آؤ. جسے معراج میں طور ملے اسے موسیٰ کہتے ہیں. جسے معراج میں طور ملے اسے موسیٰ کہتے ہیں. جسے معراج میں نور ملے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. اچھا نہیں یار دیکھو، معراج پر موسیٰ بھی گئے لیکن بات ملی. آئے اگلا جملہ بدلی ہے یار. معراج پہ موسیٰ بھی گئے لیکن بات ملی. جنہیں معراج میں بات ملے انہیں موسیٰ کہتے ہیں. اگلا جملہ بہت وزنی ہے، صرف طارق جمیل صاحب کی مسجد میں جا کے ان کو سناؤں گا اگر آپ نہیں سننا چاہتے. اگر سنیں گا کہ سبحان اللہ کرو، گھر جا کے ذرا ٹھنڈے ہو کے سبحان اللہ کی تسبیح کرنا کہ جسے معراج میں فقط بات ملے اسے موسیٰ کہتے ہیں. جسے معراج میں رب کی ذات ملے اسے محمد کہتے ہیں. اب آپ کہیں گے تو میں قرآن پڑھوں گا. اچھا دیکھیں گرامی قدر حضرات، یہ لمبا قصہ ہے کہ کیسے شروع ہوا. خیر معراج ہوئی. کمال ہے کمال ہے کمال ہے. بڑا لمبا جملہ تھا، بہت لمبا پروسیجر جملے میں موجود ہے، مخفی ہے، لیکن میں سارا نہیں کھولنا چاہتا. بہرحال معراج ہوئی. اچھا نہیں یار نہیں، دیکھیں میں قرآن کھولے بیٹھا ہوں. سورہ نجم کی میں نے آپ کے سامنے تقریباً میں نے 10 آیات بینات تلاوت کی ہیں. ویسے بات 11 میں بھی ہے، کوئی 12 میں بھی نظر آ رہی ہے، لیکن یہ 12 تک نہیں ختم ہونے والی. یہ 4 سے شروع ہو کر 5 کو کراس کرتے ہوئے 11 اور 12 کو شامل ہے. پھر جا کے معراج سمجھانے والی ہے جس کا سینہ قرآن سے مدینہ ہو رہے گا. جی سبحان اللہ کو اللہ کریم ارشاد فرمائے. میں پچھلی ساری آیتیں چھوڑ رہا ہوں ورنہ آج صرف ایک ون نجمی پر بات کرنی تھی. یہ میں ساری چھوڑ رہا ہوں. علماء تشریح فرما ہے وا کا معنی ہوتا ہے اور اللہ سلامت رکھے. 11 بندے بولے نے شاید کوئی 2-4 کا جواب ہو، اینے بندے بولے نے. وا کا معنی اور ہی ہوں ہے، لیکن میں ہوں تواڈے کو پڑھانا نہیں. یہاں اور ہے قبلہ معنی جی نہیں نا جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بات نہیں ہونے والی، بڑا وقت چاہیے، لیکن یہاں صرف ایک حرف کا ترجمہ کر کے میں اس یعنی کہ 9 نمبر آیت اور 10 نمبر آیت پڑھ کے میں نے ممبر چھوڑ دینا ہے. وا کا معنی اور ہی ہوتا ہے لیکن ہر جگہ نہیں ہوتا. واو زیادت کے لیے آتی ہے، واو عاطفہ ہوتی ہے، واو قسمیہ ہوتی ہے. واو تو کافی معنی میں استعمال ہوتی ہے، لیکن یہاں اللہ فرما رہا ہے وا کا معنی ہے قسم ہے. قسم ہے، مجھے قسم ہے. اللہ کہہ رہا ہے مجھے قسم ہے. نہیں کسی دی توجہ ہی نہیں. میں آکھیا کی تے قرآن نے کی آکھیا ہے. میں تے تو جدو گل کریے نا بندے نہ منن اسیاں نے قسم چاہاں. کمال ہے یار، سن نہیں رہے آپ کیا قرآن کہہ رہا ہے. میں تے تو جدو گل کریے نا بندے نہ منن تے اسی قسم اٹھانے پھر من جاتے نے. او جڑا قسم نہ بھی چاہے گل پھر بھی منی جانی ہے، وہ پھر بھی قسم اٹھا رہا ہے. اب یہ ساری باتیں تو مصطفیٰ کے معراج کی ہے، ساری آیات تو پڑھنی نہیں، لیکن ایک حرف کا معنی وصول کرو اور سینہ مصطفیٰ کا مدینہ بناؤ. یا اللہ حکم فرمایا وا کا معنی ہے مجھ اللہ کو قسم ہے. یا اللہ کس بات کی؟ فرمایا مصطفیٰ کے معراج کی. یا اللہ میں سمجھا نہیں سکا تو کیا فرمانا چاہتا ہے. فرمایا تیری وجہ ہی سمجھ نہیں آئی. مولوی ارے ہویا ہے کہ پتہ نہیں خواب کا واقعہ ہے یا مکے دیا گلیاں کا واقعہ ہے یا مسجد اقصی کا واقعہ ہے. اوے مکے دی زمین تو لے کے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی تو لے کے
से हुला तक मुझे सारे सफर की कसम है। तवज्जो है, कुरान पढ़े। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। लो, ये सूरह नजम की 9 नंबर, एक ही हर्फ मैंने पढ़ा है सिर्फ, सारी नहीं पढ़ सका, माफ करना, वक्त काफी चाहिए। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये लो 7 नंबर आयत है, 7। वाह और हुआ वो, अब मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन उलमा बताएंगे कि हुआ का माना हुआ ज़मीर गायब है। ज़मीर गायब जो ग्रामर के साथ मुंसलिक है, समझते रहते हैं, कुरान सुनते रहते हैं, जल्दी से समझेंगे। हुआ का माना होता है वो, हुआ का माना होता है वो। अच्छा, वैसे मैं हूं आखा के पिछली मेराज ते भी इत्थे मैं है सा, ते कोई बंदा उठ के आके तू ओ है वो, तुम वो उर्दू में, पंजाबी में ओ, ते मेरे कोई बंदा उठ के आके कि तू ओ है ओ, जेड़ा पिछले साल भी सी ते गल बनेगी, बोले नहीं तुसी। लेकिन अब पहले पिछली मेराज ते मैंने वेख्या है वो चुप रह गए ने, ते जेड़े बोल पे इन्हां नूं पता है कि मैं इत्थे 2 महीने बाद आया, उस तो पहले मैं तुहाडे पिंड कदे नहीं आया, ते फिर ओ ते बोलो एदा मतलब है ओ वो उदों आख्या जांदा है जदों वेख्या होए। कमाल है, अल्लाह सलामत रखे जियो, जिसे समझ आई है। अल्लाह फरमाया और वो या ना वो कौन, अल्लाह फरमा रहा है और इशारा कर रहा है कि वो या ना वो कौन। फरमाया एडा सियाना मौलवी ना बना, एडा तू पढ़िया लिखा है नहीं जेड़ियां गल्लां पिया करना है, ए ओ वे जिन्हें मैनू वेखिया है। ठंडा बोले हो यार, देखे यार मैं बात समझा नहीं सका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद। कुल का माना है मुस्तफा, फरमा दीजिए। हुआ का माना है वो, हुआ का माना है वो। कुल हुआ महबूब फरमा दे कि वो अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, वो अल्लाह एक है, वो अल्लाह एक है, वो जो इशारे से पाक है, जो तरफ से पाक है, जो जिहत से पाक है। अगर कहूं कि वो वहां है तो वो यहां भी है, अगर कहूं कि वो इधर है तो वो इधर भी है, अगर कहूं कि वो ऊपर है तो वो नीचे भी है, अगर कहूं नीचे है तो वो ऊपर भी है। या अल्लाह ये कौन क्या कह रहा है मैं समझा नहीं सका, तो मैं मेरा मुस्तफा ऐलान क्या कर दे कि ओ अल्लाह एक के, जिन्होंने मोहम्मद ने देखा है। अब चले, अगर आप इजाजत दे तो आगे चले। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वाह हुआ, और वो जिसने खुदा को देखा। इससे आसान मेरे पास जुमले नहीं है यार, इससे आसान नहीं है। और वो यहाँ नहीं लिखा हुआ जो मैंने तर्जुमा कर दिया, और कसम व खुदा, कोई मुबालगा नहीं। ये जहाँ कुरान हाथ में है, मिंबर रसूल है, मस्जिद है, बावजूद हूँ, कोई कसमिया बात नहीं, फखरिया नहीं, खुदा से डर के कह रहा हूँ। ऐ जेड़ा जुमला है ना, ये मैनू मिले है। कमाल है जियो यार, सलामत रहो। भावें मैं नेट तो तकरीरा सुन के तुहानू सुना देना वा, लेकिन ये जेड़ा जुमला देन लग्या मैनू अल्लाह ताला अता कीता है। अल्लाह पे इरशाद फरमाता है वाह हुआ, और वो बिल उफुकिल आला, आसमान बनी के सबसे बुलंद किनारा पर था। इथे एक घंटा बोलांगा, एडी सड़ी सुभान अल्लाह नहीं तो 2 घंटे बोलांगा। और वो आसमान बरी के सबसे बुलंद किनारा पर था। अल्लाह पे फरमाता है कोई है सी, एक जुमला। दूसरा लो, अल्लाह फरमाता है जेड़ा है सी ना वो आसमान ते नहीं सी। अच्छा, आसमान के सबसे बुलंद किनारे पर था, सबसे बुलंद किनारे पर था। अच्छा देखिए, मेरी तालिब इल्माना जिम्मेदारी है कि ये तर्जुमा जो मैंने कर दिया है ये तो यहाँ आला हजरत का है। अगर आपकी इजाजत हो तो किसी और का तर्जुमा पढ़ ले। नहीं पढ़ते कोई गल नहीं, नहीं पढ़न लगे। मस्जिद भी बरेलवियां दी
ہے ترجمہ تو پھر بریلویاں دا ہی ہونا ہے ورنہ مینوں سارے ترجمے ہوندے نے جڑے تسی سنن آئے ہو اللہ آپ کو سلامت رکھے دیکھے بندے آندے نے بندے ساڈے نال ناراض نے آندے نے جی کدھر خواب دی گل ہے اللہ پیا فرماتا ہے آسمان سے بھی اوپر تھا پھر بندے آندے نے چلو مان لیا چلو خواب دی گل نہیں تے پھر مسجد اقصی میں تھے وہ مسجد اقصی کہاں ہے پہلے آسمان تے بولو کسی بولے ہی نہیں یار جڑے نہیں نہ بولے دکھ لگیا تو ہمیں نہیں پتا مسجد اقصی دعاؤں پہ دیندی اونا مسلمانوں نو جنہاں نو لا الہ نہیں پتا کمال ہو گئی ہے بہت بڑا جملہ تھا کبھی بات کریں گے لیکن مجھے بتائے مسجد اقصی پہلے آسمان تے وے نہیں دوجے تے وے اچھا ستا آسمان تے اوتے وے زمین تے نا زمین تے نا زمین تے نا او مولویاں دے منہ تے رکھ کے مثال دا دماغ جڑے آندے نے مسجد اقصی وچ گئے سن اس کو اگر نہیں گئے جڑے آندے نے مسجد اقصی وچ گئے سن اس کو اگر نہیں گئے اللہ فرماتا ہے اور وہ جس نے مجھے دیکھا آسمان بری کے سب سے بلند کنارے پر تھا اب قرآن نبی کے سر پہ رکھ اور اسے کہ مجھے بتا کہ تو کہتا ہے کہ مسجد اقصی میں تھے مسجد اقصی زمین پہ ہے اللہ آسمان کی بات کر رہا ہے بات کا آغاز ہو چکا ہے ماحول خوبصورت بن گیا ہے جنہ دا سینہ مدینہ بن گیا سبحان اللہ سلامت رکھے دیکھیں گرامی قدر حضرات بہرحال مصطفیٰ معراج پر گئے عالم ناسوت سے گزرے اور گزر کر بتا دیا کہ تجھ میں مجھ جیسا کوئی نہیں چھٹا بولے ہو پھر عالم ناسوت سے گزر کر مسجد اقصی میں گئے اور جا کر 1.25 لاکھ نبیوں کی امامت کروانے کے بعد سلام پھیر کے یوں سب کو دیکھ کر کہا تجھ میں بھی مجھ جیسا کوئی نہیں ہے ابھی بھی ٹھنڈا بولے اگلا جملہ اس سے بھی وزنی ہے پھر مسجد اقصی سے چلے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں اور ساتویں آسمان کے اوپر عند سدرۃ المنتہا کمال سنا ہے آپ نے یار تک پہنچے اور جبریل نے بس کر دی اور پھر جبریل کو کہنے لگے چل ذرا آگے بھی تو کہنے لگے یا رسول اللہ ایک بال برابر بھی آگے گیا تو چل کے راکھ ہو جاؤں گا مسکرا کے فرشتوں کی جماعت میں جبریل کا ہاتھ پکڑ دے فرمانے لگے تجھ میں بھی یہاں مجھ جیسا کوئی نہیں پھر وہاں سے آگے چلے سوئے منتہا وہ چلے نبی سرے لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی سرے لامکاں سے طلب ہوئی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بالا ولولا بکمالہ بہرحال آسمان سے اوپر اللہ کے عرش پر پہنچے بسم اللہ الرحمن الرحیم ذو العرش المجید عرش مجید ہے عرش قرآن تے پڑھو مجید قرآن کا لفظ ہے ذو العرش المجید سورہ طارق سے پہلی آیت ہے قبلہ طارق صاحب ذو العرش المجید اللہ کا عرش مجید ہے اللہ کا عرش جب عرش پر چڑھ گئے نا تو اللہ عرش پہ چڑھا
کر زمانے کو بتانا چاہتا ہے کہ زمین والوں، ہوا والوں، جمعے والی بات، خلا والوں، قرۂ آب والوں، قرۂ نار والوں، سدرۃ المنتہا تک پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے اور ساتویں آسمان والوں، نظر اٹھاؤ کیا نظر آیا؟ مصطفیٰ نہیں، غلط، مصطفیٰ نہیں، مصطفیٰ کی نالین۔ کیا آپ نے سنا اور کیا میں نے سنا؟ اور کیا داد دی آپ نے؟ کمال داد دی جیو جسے سمجھ آ رہی ہے۔ اللہ کا عرش ہے اوپر، مصطفیٰ نہیں، مصطفیٰ کی نالین ہے۔ اللہ کے عرش جو کہ مجید ہے اس کے اوپر مصطفیٰ نہیں، مصطفیٰ کی نالین ہے۔ اچھا دیکھیں گرامی قدر حضرات، اب تھوڑی سی کڑوی بات ہے، کر لیں، لیکن کڑوی کے بعد جو شفا ملی ہے بڑی میٹھی ہے۔ اچھا اللہ کا عرش مجید ہے، اللہ کا عرش مجید ہے، اللہ کا عرش مجید ہے۔ میں تسبیح کروں گا ساری رات، مجھے اجر ملنے والا ہے۔ اللہ کا عرش نہیں بولے، اللہ کا عرش اللہ کرے تو سیدھی مجید ہو جاؤ گا جی، کیا کرے؟ اللہ کا عرش۔ اب دیکھیں یہ پریکٹیکلی بات ہے، سائنس کی بات ہے کہ جو چیز نیچے ہو اس کے جو اوپر ہونا وہ افضل ہوتی ہے۔ کہہ تو دیا میں نے جو کہنا تھا، لیکن میں سمجھا نہیں سکا، میری نالائکی ہے کہ بات تک آپ ابھی بھی نہیں پہنچے۔ دیکھیں جو چیز نیچے ہونا اس سے اوپر والی اعلیٰ ہوتی ہے، افضل ہوتی ہے، بلند ہوتی ہے۔ اللہ کا عرش نیچے ہے، نالین نہیں، میں نہیں سمجھا سکا۔ رکنا، یہاں کوئی فتویٰ نہ لگا دے، میں کم پڑھا لکھا مولوی ہوں، میرے دامن میں کچھ نہیں ہے، میں سفید چادر اپنے بزرگوں کے پر سوائے ایک بدنما دام کے کچھ بھی نہیں ہوں۔ یہ جو کچھ ہے میرے مرشد کی نگاہ ہے، اور یہ جب تم نے سبحان اللہ کہی ہے میرے مرشد کی شان بلند ہوئی ہے۔ تو گزارش یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں there are 3 degree in every languages۔ اب میں ساری بیان نہیں کرتا، مجھے اتنی نہیں آتی پڑھنی لکھنی۔ ہر زبان اس طرح ڈگریاں ہوتی ہیں، ایک تھوڑی جی ڈگری کمپیریٹیو، فوجی صاحب بیٹھے، اچھا ایک ہوتی ہے درمیانی، ایک ہوتی ہے سپرلیٹیو۔ The last degree is the superlative, is the most degree, is the superlative degree۔ جو پڑھے لکھے آپ جلدی سے سمجھ جائیں گے، جیڑی آخری ڈگری ہوتی ہے نا جنہوں تسی انگلش والے انگریزی پڑھن والے آندے سپرلیٹیو ڈگری، اسی انہوں قرآن دے نوکر آندے ہیں تفضیل۔ سبحان اللہ۔ علماء تفصیل فرمائے تفضیل سے اوپر گرامر میں کوئی ڈگری نہیں ہے، ساری نیچے ہے۔ تفضیل کا معنی ہوتا ہے سارے تو اعلیٰ۔ سبحان اللہ۔ ایک لفظ ہے مجید، ایک لفظ ہے امجد، نہیں سمجھا سکا، ایک لفظ ہے کبیر، ایک لفظ ہے اکبر، ایک لفظ ہے عظیم، ایک لفظ ہے اعظم، ایک لفظ ہے حسین، تو پھر ایک لفظ ہے احسن۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ سبحان اللہ۔ ایک ڈگری ہوتی ہے کبیر، بڑا، ایک لفظ ہے اکبر، سارے بڑا، ایک لفظ ہے عظیم، بڑا، ایک لفظ ہے اعظم، سب سے بڑا۔ اب معراج کی رات اللہ کا عرش مجید ہے، مجید ہے، مجید ہے، معنی ہے عظمت والا ہے، معنی ہے شان والا ہے، معنی ہے مقام والا ہے، معنی ہے رفعت والا ہے،
نہیں سمجھا سکا اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ تحقیق حیدری جشن معراج مصطفیٰ زندہ باد. اچھا دیکھیں سائی کو گھنٹہ پہ ہو گیا میں کیا پاس کر دیا نہیں یہ فور ہو رہی ہے 2 گھنٹے ہور تے پھر جنازہ نہیں لاتا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کی محبت کمال ہے. ان جوڑتے رہاں گے بہتے رہاں گے زندگی رہی. قبلہ قاری صاحب کے میں قوالے جلدی نہ کرنا ہے. سبحان اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. گزارش یہ کر رہا ہوں دیکھیں معراج کی رات اللہ نے اپنے عرش پر مصطفیٰ کی نالین کو رکھوا کے زمانے کو بتایا ہے کہ کائنات والی ساری کی ساری دنیا ماننے والی نہ ماننے والی پیار والے تے انکار والے محبت والے تے بغض والے اوے میرے مصطفیٰ دے غلام تے میرے مصطفیٰ دی شان تے چلن والے جدوں بھی آسمان نال نگاہ کرن گے انہاں نوں پہلا آسمان نہیں دوجا تیجا چوتھا مقام سدرا نہیں عرش نہیں محمد دی نالین نظر آئے. تو یا اللہ تو سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا معراج کی رات میں نے اپنے عرش اعظم پر مصطفیٰ کی نالین رکھوا کے زمانے کو بتایا ہے کہ کائنات جس کی نالین کی برابری نہ کر سکے اسے محمد کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موسیٰ جی مولا معراج لی آئے ہو یا اللہ جی معراج کے لیے آیا ہوں. موسیٰ فخلع نعلیک اسے سمجھ آئیے جیو سلامت. قرآن سنیں گے پڑھیں گے ترجمہ پھر آئے گا. اگر بند الماری میں پڑا رہا تو بددعا دے گا قرآن آپ کو جو آپ کے گھر میں پڑا ہے. اور جیو جسے سمجھ آئیے جن کے چہرے چمک اٹھے ہیں میرا دل سمجھ گیا ہے کہ یہ قرآن پڑھتے سنتے رہتے ہیں. موسیٰ جی مولا معراج کے لیے آئے ہو جی یا اللہ معراج کے لیے آئے ہو تو طور پہ آئے ہو یا اللہ طور پہ آیا ہو. فخلع نعلیک نالین بڑے سونے نے لا چھاڑے. کمال سنا یار آپ نے. موسیٰ نالین بڑے سونے نے لا چھاڑ. تو پتہ کیوں لگائے نہیں یا اللہ کیوں فرمائے انکا بالوادی المقدس طویٰ. موسیٰ یہ کوئی عام جگہ نہیں یہ پاک وادی ہے جسے طور کہتے ہیں. موسیٰ یہ کوئی عام وادی نہیں یہ پاک وادی ہے جسے طور کہتے ہیں. جو معراج کے لیے طور پر فقط بات سننے پر نالین اتار دے اسے موسیٰ کہتے ہیں. جو مقام نور پر معراج کے لیے ذات کو ملے اور نالین نہ اتارے اسے محمد کہتے ہیں. میں نہیں سمجھا سکا. مجھے سمجھانا ہی نہیں آیا. اگر آپ تک بات ابھی بھی نہیں گئی کہ مسجد جان تو پہنا آئیتھے صفائی نہ ہوئی تو چشتی نہ آتھا. کس چشتیوں سے تمہاری ملاقات ہوئی ہے؟ معراج پر مصطفیٰ نالین ہے عرش اعظم پر. اچھا دیکھیں ایک نقطہ ذہن میں آ گیا اور یہ کسی کتاب میں نہیں ہے پھر رہن دیئے نہیں اتھینٹک بات ہونی چاہیے. ممبر رسول ہے ایتھے بیٹھ کے کولو گل کر لئی تے بڑی پکڑ ہونی ہے چلو کر لینے. دیکھیں گرامی قدر حضرات دیکھیں یہ جو مصطفیٰ کی معراج کا واقعہ ہوا نا
یہ نبوت کے ابتدائی سالوں میں ہوا، مکہ میں ہوا اور نبوت کے ابتدائی سالوں میں ہوا، اعلان نبوت کے بعد ابتدائی سالوں میں ہوا معراج کا واقعہ۔ ایسے یہ قبلہ گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ابھی یہ نہیں آیا تھا کہ فلاں حرام ہے فلاں حلال ہے، ابھی نہیں آیا، یہ بات ابھی تک نہیں قرآن کی صورت میں آئی، یعنی کہ یہ آیت نہیں آئی حرمت اور حلت کی کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے۔ اور اللہ جانے گدھا بھی حلال تھا، خنجر بھی حلال تھا، گھوڑا بھی حلال تھا، اللہ جانے کون سا جانور ذبح ہوا، پھر اس کی کھال اتری، پھر کھال کی دباغت ہوئی اور پھر سکائی گئی خشک کر کے چمڑے کی نالین بنی۔ پتہ نہیں کس کو سمجھ آئی اور کس کے سر سے اٹھ گئی، یا اللہ ابھی تک ہمیں نہیں پتا کہ کون سے چمڑے کی نالین ہے، اتروا لے یا اللہ اتروا لے۔ وہ موسیٰ کو تو تو نے دور پہ کہہ دیا کہ اتار کو یہ پاک وادی ہے، اب تو تیرے عرش سے بھی پاک کی بات ہے، اور اللہ جانے نالین کس چیز کی بنی ہے، اتروا لے، بے ادبی نہ ہو جائے، آواز آئی خاموش، نالائق نہ بن، جاہل نہ بن، بے ایمان نہ ہو جانا، مت دیکھ کے کس چیز سے بنی ہے۔ نہ جا کہ کس چیز کی بنی ہے، بس یہ دیکھ کے لگی کس چیز کے ساتھ ہے۔ اے تم اس بات پہ اٹکے ہوئے ہو کہ بنی کس چیز کی ہے، میں زمانے کو بتا رہا ہوں، میں یہ نہیں دیکھتا کہ جو مصطفیٰ کے قدموں سے لگے کہ کیسا ہے، میں تو یہ دیکھتا ہوں نہرین سے لگا ہے لگا لگا۔ تسی نہیں بولے، میں نعرہ سناؤ تو میں دیکھنا کہ پڑھنا یا نہیں، یہ ٹیٹے کے لیے نہیں پڑھا جاتا، نعرہ سناؤ تو سمجھ آ رہی، پتہ چلتا ہے پیا، بڑی ہے معراج، تقریر شروع کریے، اجے تے کوئی گل ہی نہیں شروع ہوئی انہاں دی، اجے تے سفر ہی شروع ہے، اجے گل نہیں شروع ہوئی، اجے تے گڈی چلدی ہے پئی۔ تو میں ایک اور نقطہ ذہن میں آگے دیکھیں گرامی قدر حضرات، جس رات مصطفیٰ معراج پہ گئے نا جی، پہلی دیر ہو گئی اجے بھی نہیں مانتے گئے، کمال ہو گئی یار۔ اچھا مصطفیٰ جس رات معراج گئے نے، یا اللہ دن کو مکے کی گلیوں میں بھی چلے ہوں گے، کدے چلیے، پتہ نہیں کون سی کڑی مقبولیت کی، دل سے آمین کہا کرو، جنہاں دل خوش ہے اللہ کرے کدے تسی بھی مکے دی گلیاں ٹورو یا کدے آنکھ لگ جائے تو پہلی آنکھ جا کے مدینے کھلے یار۔ گزارش کر رہا ہوں کہ یا اللہ منت ہے تیری اتنے بندے سامنے بٹھا کے، اور ذمہ داری سے بات ہے، تیرا محبوب مکے کی گلیوں میں بھی چلا ہوگا، اور مکے دیاں گلیاں وچ مصطفیٰ نالین پا کے ٹرے ہون گے، کہ یا اللہ مکے دیاں گلیاں چ ریت، وہ ذرات، وہ کچھ تو لگا ہوگا، اب تو اتروا لے،
یا اللہ کچھ تو لگا ہوگا، کچھ بھی لگا ہوگا، آخر تیرا عرش ہے۔ اتروالے نالین مکے کی گلیوں میں مصطفیٰ چلتے رہے ہیں، کچھ تو لگا ہوگا اتروالے، آوازیں خاموش، بات نہیں کرنی، لب نہیں کھولنے، عقل کو روک دو۔ تم یہ دیکھتے ہو کہ نالین کے ساتھ کچھ لگا ہے، میں زمانے کو بتانا چاہتا ہوں کہ کائنات والوں، محبوب کی نالین سے جو کچھ بھی لگا ہو میرے عرش کا تبرک ہوتا ہے۔ اچھا نہیں، آپ ابھی ریت پہ بیٹھے ہوئے یار، آپ ابھی ذرات سمجھ رہے ہیں، میں بات بدل چکا ہوں اور بات تک کوئی بھی نہیں پہنچا۔ تسی سمجھے ریت دی گالے، روڑے دی گالے، نہیں نہیں، اوئے اگر نالین سے صدیق لگا، نہیں چھوڑو، آپ والی بات نہیں یار، آپ والی بات نہیں، کیا بول دیا تم نے جملے کا یار؟ پھر آپ کو موقع دے رہا ہوں، جی بولو تکری گال کرا میں۔ نالین سے اگر صدیق لگا وہ بھی عرش کا تبرک ہے، نالین سے اگر عمر لگے وہ بھی عرش کا تبرک ہے، نالین سے اگر عثمان لگے وہ بھی عرش کا تبرک ہے، نالین سے اگر علی میرے عرش کا تبرک بن جانا۔ میرا خیال ہے تھک گئے یار، بس کر دیں یار، نہیں یار چھوڑ دیں جان یار، بہت ہو گیا۔ بہرحال سبحان اللہ تو کہیں یار، عرش اعظم پر گئے مصطفیٰ، پھر لامقام تک گئے مصطفیٰ، پھر وہ سب سے بلند کنارے پر تھا، پھر میں 10-8 نمبر آیت تک آ گیا ہوں، ثم پھر، اب ثم پہ بھی بات کرنی ہوگی، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ ایسے ہی چھوڑ کے آگے چلا جاؤں، سمجھنے سمجھانے کی بات ہے۔ ثم کا معنی ہوتا ہے پھر، ثم کا معنی ہوتا ہے پھر، اینچ تک سمجھ آ گئی ہے نا، آگے ٹوریے نا جی۔ دیکھیں گرامی قدر حضرات، بندہ آیا، اس نے آ کر کہا جی بندہ قتل ہو گیا، اللہ نہ کرے تے اسی آکھیا ہے پھر کی ہویا؟ اچھا نہیں جی، بندے آ کے گولی ماری ہے، ایک موٹر سائیکل دے سی تے ایک گڈی تے سی، تے انہاں آ کے نا ایویں مسجد دے چوک وچ کھلو گئے نے، تے اسی آکھیا پھر کی ہویا؟ یہ مطلب ہے بندے پہلے آئے نے تے اگلی گل پھر ہوئی ہے، تے پھر تسی جے نہیں سمجھے تے میں سمجھا نہیں سکتا۔ ثم للتعقیب، ہدایت النام دا قاعدہ علماء تشریف فرما رہے ہیں، سبق سنائی جا رہے ہیں، جتنے غلطی ہوئے میری اصلاح کر دیں گے، تو آدھی کر لیں میں بیٹھا اسی کہا کہ سبحان اللہ یا کی ہوگا۔ ثم للتعقیب، ثم تعقیب کے لیے آتا ہے، ایک گل پہلے ہوئی ہوئے تے دوجی بعد وچ ہوئی ہوئے، پہلے تے جڑی پھر ہوئی ہوئے نا، وہ پھر ادو ہوندی ہے جدوں پہلی ہوئی ہوئے۔ سلامت رہو، دلی دعائیں، بعد علی ادو ہوندی ہے جدوں پہلے علی ہوئی ہوندی ہے۔ اللہ فرمایا عرش تے نالین تے پھر پتہ کی ہویا؟ میرا خیال ہے وہ ہن جمعے تے شروع کریے، نہیں وہ پھر سبحان اللہ تو بات ہو رہا ہے نا، سبحان اللہ سے نہیں ہو رہا، گاج کے للکار کیا عرش اعظم پر تو نالین ہے مصطفیٰ کی، کائنات جس کی نالین کی برابری نہ کر سکے، کائنات جس کی نالین کی برابری نہ کر سکے۔ نہیں، اگلا جملہ وزنی ہے، دیکھیں نیچے ہے عرش، اس کے اوپر ہے نالین، اور نالین کے اوپر ہے
पिंडलियों के ऊपर है घुटने, ये इशारा नहीं। तेरा कद तो नादरे दहर है, कोई मिस्र हो तो मिसाल तू, उनका कोई साया नहीं था, इशारा नहीं। नीचे अंश, ऊपर नारैन, ऊपर पिंडलियां, ऊपर घुटने, ऊपर राने, ऊपर शिकमे अक्तस, ऊपर अलम नशरा का सीना, हाय हाय, ऊपर कतफैन, नीचे नालैन, ऊपर कतफैन, और इन कतफैन पे जो बैठे वो हुसैन। जुमला बड़ा था लेकिन हजम आ गया। जियो जिसे समझ आइए खुश रहोगे। बहरहाल फिर पता क्या हुआ, या अल्लाह क्या हुआ, अंदाज देखो अल्लाह दा मिराज बयान करन दा। अल्लाह फरमाए एंजो है, फिर एंजो है, फिर एंजो है, ये अंदर केंजो है। जियो जिसे समझ आइए यार, ये अंदर केंजो है। अल्लाह दसी जा रहे हैं एंजो है, एंजो है, एंजो है, ये अंदर केंजो है। लो सुनो केंजो है। सुन्ना फिर, या अल्लाह फिर क्यों है? फरमाया दना, फिर वो करीब हुआ। एक एक हरफ ते गल करन दा मैं आदी हां ते तुसी अजे आदी होए नहीं ते किवें सुनाना। जदों तुसी आदी हो जाओगे फिर उदों एक एक लफ्ज ते जुमा पढ़ांगे इंशाअल्लाह। अजे तुसी बारह आयतां ही लो। सुम्मा फिर, या अल्लाह क्या हुआ? दना, वो करीब हुआ। नहीं नहीं, गल करनी पैनी। अच्छा यार भाग को यार कभी बात करेंगे। ये जो करीब लफ्ज है ना, ये कुरान का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना रहमतल्लाहि करीब। करीब तो लफ्ज कुरान का है, तो कुरान का माना तो फिर ना होया। करीब ते खुद कुरान का लफ्ज है। बहरहाल ये उधार हुआ, कभी बात करेंगे कि क्या फर्क है। यहाँ आज मौजूद नहीं, लेकिन है मौजूद आज करीब वाले। बहरहाल अब मैं आ रहा हूँ इस बात पे, लेकिन कुरान से। सुम्मा फिर दना, वो नजदीक हुआ। ये उधार है, ये क्या चक्कर है? जल्दी से आगे। फतदल्ला, देखे नहीं, इसका माना होता है फिर वो और नजदीक हुआ, फिर वो नजदीक हुआ। फतदल्ला, फिर वो और नजदीक हुआ। मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, समझा नहीं सके। अल्लाह दे जदों नेड़े होए ने ना मुस्तफा, ते जदों नेड़े हो गए ना, नेड़े, अल्लाह फरमाए नहीं होर। यही माना है जिसे समझ आई है, दिल दुआ है मेरी। जदों होर नेड़े होए ना, ते अल्लाह फरमाए नहीं होर। फिर वो और नजदीक हुए तो अल्लाह ने फरमाया नहीं अभी भी और। फिर वो और नजदीक हुए और अल्लाह ने फरमाया नहीं महबूब और नजदीक हो जा। फकाना काबा कौसैनी और अदना, वो इतने करीब हुए, इतने करीब हुए, इतने करीब हुए, बस अब काबा कौसैन जितना फासला रहा और अदना इससे भी करीब हुए। नहीं, काबा कौसैन क्या होता है? वो आप वाली बात ही नहीं, मैंने क्यों छेड़नी है? सुभान अल्लाह के लिए हो गई है। वो आप वाली बात नहीं है। मैंने गुजारिश कर दी है कि जुमे पे करेंगे। किबला साहब को अब सुनते हैं थोड़ा सा, लेकिन बात यहाँ पर देखो ना जी, मैं थक गया हूँ, थोड़ा जा गड्डी चलाओ ना। वैसे एक गल में जिम्मेदारी तालिब इल्माना गुजारिश पे करना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟੇ ਦੇ ਚੌਲ ਖਵਾਣੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਣੇ। तगड़े हो जाओ, थोड़ा जा खून तुसी भी लाओ ना, सारा मेरा निचोड़ी जा रहे हो। कोई ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਟੀਆਂ तो खवा लांगे, मैं तो कोई नहीं खानी, मना कीते डॉक्टर। मेरा लंगर करिए फिर जाके शुरू कर देना है, ये लंगर खाना सवेरे आके फिर ਤੁਹਾਨੂੰ खवा देना है। सादा देव लगे, पर गुजारिश ये कर रहा हूं, ये बात बड़ी लंबी है, बड़ी लंबी है। खुदा की कसम, हर जुमे ते ना नवा ड्राइवर ले आओ ते ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹੋ ਹੀ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਥਕੜੀਆਂ ਜੇ ਨਾ ड्राइवर थकड़ा है। मुस्तफा की शान नहीं बयान होगा। इस पे मैं कुरान पढ़ने के लिए तैयार बैठा हूं। मिन शाजरतिन व
شجرت کلمہ اکٹھیاں کر کے لکھنیاں شروع کر دو تو سارا کچھ قدم میں مگر تیرے وصف کا ایک بات بھی پورا نہیں ہو سکے گا. جمعے میں انشاءاللہ بات کریں گے لیکن وہ قریب ہوا, اتنا قریب ہوا. جمعے سے مزہ تو ہونا ہی ہونا, لیکن آج کی رات جڑا مزہ ہے نا, آج کی رات تو مانگنے کی رات ہے. سبحان اللہ ہی تسی کہیں جاؤ نا تے بڑا کچھ لبنا ہے. جڑا ہر ویلے آکھی جائے اللہ پاک کے, اللہ پاک کے. اچھا نہیں, دیکھو میرے ہاتھ توجہ کرو. ایک بندہ چودھری نو آندا بڑا سخی ہے, تو بڑا سخی ہے, وہ بہت سخی ہے یار, کمال ہے, بڑا سخی ہے. وہ آخر کاٹ بھی دیتا ہے کچھ. نہیں انہیں راز دیا گلا میرے اتنا پا دیا جے کہ انہاں چودھری نو آکھیا منگتے منتا کر رہ جاندے نے. جدو بابا میری 26-27 میری کہہ دینا کہ تو بڑا سخی ہو, پھر 10 کوئی کاٹ ہی دیتا ہے. ایسے کسی چودھری دے بوئے نہیں آئے. جو مصطفیٰ کو جتنا بڑا چودھری کہتا ہے اتنا کہتے ہیں سبحان اللہ کو. اب آپ جب آکھی جائے نا تو پاکے, تو بجائے, تو آنا ہے, تو بجائے. اللہ فرشتے ہیں وہ آنا ہے, بھائی بہت تکے دے چودھری بھی 10 منٹ بابا چاہتے ہیں, وہ خالی نہیں موڑتا. 2 گھنٹے ہو گئے میں بابا پہ کھاتے نم دے کے چھوڑا. نہیں صحیح سے ٹائم دو, صحیح سے 1 گھنٹہ سب 2 گھنٹے ہو گئے. بس یار پھر کرے سی دیکھو نا پاڑے سے کنے بندے سی ٹوک آیا. میرے کو ایک قطرہ نہیں کھادا جانا جنہ کو میرا میدا ہے. اللہ تمہیں خوش رکھے. تواڈے لنگر تے مصطفیٰ دا صدقہ پہ پالنے ہیں, مصطفیٰ تواڈے وسیلے نال پہ پالدا ہے. تے لنگر بہت الحمدللہ کھائی جائے, مکدا نہیں. میں ساری رات بھی پڑھا تے انشاءاللہ نہیں تھکن لگا. لیکن تواڈی سبحان اللہ دسیے تسی کھا کے ہو, میں بھی کھا گیا. آخری جملے لو. یہ وہ موضوع ہے جو شروع بھی نہیں ہوا تو ختم ہو رہا ہے. میں نے سب کچھ کو چھوڑ دیا جو آپ بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ سواری ٹری تے پھر کنڈی ہلدی گئی تے پھر بسترا گرم ہویا. وہ قرآن بند ہو چکا ہے. وہ جملے جو آپ سنتے روز وہ میں بھی سنانے لگا ہوں, لیکن وہ کسی مولوی کی زبان سے نہیں, شاہ سلیمان طوسی کی زبان سے. وہ پیر پٹھان ہے, طوسہ شریف کے بادشاہ ہے. یہ باتیں آپ روز سنتے رہتے ہیں. مجھے نہیں, وہ میں نے نہ پڑھی ہے نہ مجھے آتی ہے وہ بھی صحیح پر حق ہے, لیکن مجھے تو قرآن آتا ہے. سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ قرآن پڑھ رہے ہیں, اجے بھی بندے آکر کتھے لکھے ہیں. یہ 1.5 گھنٹہ جڑا نہ پاؤ ڈنڈی نہ مارو, جمعے والا 1.5 گھنٹہ بھی پاؤ. 1.5 گھنٹے تے ہونا نے اجے گل جی شروع نہیں ہوئی ساڈی. شاہ سلیمان طوسی نام دے پہلے ایک باندر نچان والا مداری پیا باندر نچاندا ہے. اور بندر نچاتے نچاتے شاہ سلیمان طوسی پیر پٹھان طوسے کے بادشاہ قبلہ عالم غریب نواز کے خلیفہ بلا فصل نے کے چہرے پر جب نظر پڑی دوڑ کے پاس آیا. حضور تسی پیر پٹھان ہو؟ فرمایا ہاں میں پیر پٹھانا. تے جب کوئی پیر آلا ہے تو سبحان اللہ آپ نے اللہ سلامت رکھے. جنہاں نے مرشد نے اللہ تہاڈا تعلق مرشد نال جوڑے رکھے, آمین کرو. ہاں وہ دوڑ کر حاضر ہو کر خدمت میں حضور ایک گل دسے جی. فرمایا کچھ گھبرنا حضور, میں باندر بعد اس میں چاہوں گا ایک گل تے دسو. کچھ کی پوچھنا ہے حضور؟ تسی آکھے وہ گئے نے تے کن گئے نے. اچھا ویسے جملہ میں کہنا نہیں چاہتا سی, لیکن تہاڈی سبحان اللہ مجبور کیتا ہے. باندر نچان والا پیاندا ہے کنج گئے نے. جیو جسے سمجھ آئی ہے. اب مجھے نہیں پتا میں نے کیا کہا اور آپ نے کیا سنا, یہ تو گھر جا کے فیصلہ کر لیجیے گا. آپ نے فرمایا اچھا
اور الماری دیکھیے حضور دیکھیے جلدی نال اندر تے جائے ایک باری بس جلدی نال اندر آئے جلدی نال باہر آیا کہ باہر آ کے قدمے ٹیک کے روئی گیا ہے روئی جاتا ہے نہیں اے تھوڑا اس تو بہت ہوئے ہیں روئی جاندہ ہے اور خدا قدمہ تو اٹھا کے پہنچے نے بادشاہ پیر پٹھان نے آکھا ہے خیر حضور معاف کرے آئے خیر زمانہ پہ آوے دے دنیا کی آکھے گی 10 کی گل ہے حضور میں اندر گیا شادی ہوئی ہے بچے ہوئے نے تھوڑا وقت ہے وہ بستر گرم رہا کنڈی ہلتی رہی پانی یہ آپ کی روایات ہے ٹھیک ہے میں نہیں انکار کرنے والا لیکن سن توسے کے سلطان میں مسکرا کے فرمایا پھر تب سی سمجھ گئے میں کے سبحان اللہ کا ابھی میں وہی پھر پہ بیٹھا ہوں وہی بات کرنے لگا ہوں انہیں کہا حضور بچے ہوئے نے بڑا ہے سارا کچھ تے تسی اجے اوتھے ہی کھڑوتے ہو یہ سارا نقشہ کتنے سالہ دا اندر گیا ہے منظر بڑا سونا سی بی بی نظر آئی شادی ہوئی بچے ہوئے لیکن جب باہر آیا تے ویلا وہ ہوئی ہے شاہ سلیمان توسوی کھڑوتے نے باندر کھڑا ہے تماشگیر تماشا پہ بیٹھے نے فرمایا تینوں اجے بھی سمجھ نہیں آئی ٹھیک گئے نہیں وہ اس بلندی پہ ہرگز نہ کوئی انسان گیا ویکھن نوں او ساڈے ورگا پر اسی کدوں اس مل دے ویکھن نوں او ساڈے ورگا پر اسی کدوں اس مل دے پتھر لال تے آ نہیں وکدے پھل کنڈیاں نال نہیں تل دے جو اسرار حضور تے کھلے او ہر ایک تے نہیں کھل دے پر آزم او عرشاتے پھردا اسی کلیاں دے مل دے نعرہ تکبیر جو شروع بھی نہ ہوئی کبھی مل بیٹھے کے بات کریں گے آپ سے انشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سنا دلی دعا ہے اللہ آپ کو خوش رکھے پھر وہ قریب ہوا بس یہ جملہ یاد رکھیں اور انشاءاللہ جمعے پہ یاد کروائیں گے اسی کے ساتھ میں قبلہ قاری صاحب کے میک حوالے کرنے جا رہا ہوں آپ تشریف لائے قدمہ پہ آتے حضور تشریف لے قدمہ پہ آتے تسی نعرہ ہی نہیں بلند کیتا جتا نعرہ تکبیر انشاءاللہ کبھی بات کریں گے آپ سے جمعے پہ بات کریں گے اس سے آگے موضوع یاد رکھیں گا لیکن آج ساری کی ساری بات قریب پہ تھی اور پھر قربت وہ اتنی قریب ہوئی کہ کعبہ قوسین او ادنا وہ کعبہ قوسین جتنا فرق رہا او ادنا اس سے بھی قریب ہو گئے تو پھر جا کے بات شروع ہوئی فاوہا پھر اس نے بات کی الہ عبدی اپنے عبد سے ما اوہا جو بھی کی تمہیں کیا یہ سارے لفظ میرے ادھار ہو گئے جتنے میں نے بولے ہیں ایک ایک لفظ پہ ایک ایک جمعہ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کی نوکتے سلامت رہے داستان حسن بکھرے تو نامحدود ہے سمٹے تو میرا شیخ ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مصطفیٰ کے ذکر خیر کا صدقہ اللہ مجھے اور آپ کو ایمان کی بہت نصیب فرمائے اللہ کرے تسی سارے واسطے رہو اے پیٹ ایویں مصطفیٰ دے غلامن العباد رہے وما علی الا البلاغ المبین نعرہ تکبیر جانا کسے نہیں جب بوٹی نہیں لگڑی نعرہ تکبیر گج کے نعرہ رسالت اس جانو کی کرنا جو یاد دینا تے ہاتھ میں چل سکے نعرہ رسالت چودھری آتے جو میں ہاتھ ہے جکا
چڑھیا تے بندے آکھن کے چودھری ہو کے ہاتھ پیا چکدا ہے بےعزتی نہیں قیامت والے دہاڑے وہ چکن کے تیرے میرے نہیں کمال ہے تیری چھتراہٹ کی وہ چودھری نہیں جو ہاتھ اٹھانے پہ شرم کرے چودھری تو وہ ہے جو ہاتھ ہی قربان کر دے فقتلوا